السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج میں آپ لوگوں کو کہانی لکھوا رہی ہوں۔ کہانی ہے فاختہ اور چینٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ شاباش جلدی سے رف نوٹ بک نکال اور اپنے ساتھ یہ کہانی نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ہیڈنگ دے دیں کہانی، پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کے ہیڈنگ دے دیں فاختہ اور چینٹی، اس کے بعد لائن چھوڑ کے فنگر گیپ چھوڑ کے پیراگراف، پہلا پیراگراف ہے، شروع کریں، میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک چینٹی لفظ کو بلیک مارکر سے لکھ لیں کہ ایک چینٹی دریا کے کنارے جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ پاؤں لفظ کو بلیک مارکر سے لکھے کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پانی میں گر گئی۔ خاتمہ، قریب ہی ایک فاختہ درخت پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بے چین ہو گئی۔ اس نے درخت کی ٹہنی سے ایک پتا توڑ کر دریا میں گرا دیا۔ چینٹی پتے پر چڑھ گئی۔ وہ فاختہ، لاسٹ لائن میں آپ لوگوں نے رائٹنگ نہیں کرنی، وہ فاختہ کی دل سے شکر گزار تھی جس نے اسے اس مشکل سے نکالا۔ پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کے فنگر گیپ چھوڑ کے دوسرا پیراگراف اسٹار بنائیں۔ اتفاق سے اس کے اگلے ہی دن ایک شکاری بندوق سے فاختہ کا نشانہ لے رہا تھا کہ اچانک چینٹی کی نظر فاختہ پر پڑی۔ اسے فاختہ کا احسان یاد آ گیا۔ چینٹی نے شکاری کو پاؤں پر زور سے کاٹا۔ شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا اور فاختہ بچ گئی۔ پھر لائن چھوڑ کے ہیڈنگ دے رہے، نتیجہ احسان کا بدلہ احسان، احسان کا بدلہ احسان، احسان نیکی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہانی لکھ لی۔ آپ لوگوں نے یہ کہانی اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں یقیناً نوٹ کی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں میں یہ کہانی لرننگ کے لیے ہوم ورک میں دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا اسٹوڈنٹس، اب میں آپ لوگ کو درخواست لکھوانے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ اپنے ساتھ یہ درخواست نوٹ کریں، شاباش۔ یہ درخواست آپ لوگ کی ایس وی ٹی میں بھی آئی تھی، ٹھیک ہے؟ تاریخی مقام کی سیر کی درخواست بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، الف بے پی اسکول، سین شین روڈ، سوادات شہر۔ یہ آپ لوگوں نے ایک ہی لائن میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، الف بے پی اسکول، سین شین روڈ، سوادات شہر۔ پھر اس کے بعد بالکل بخدمت کے نیچے لکھے جناب عالیہ اور اس کے ساتھ علامت ندا۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم آپ کے اسکول میں جماعت پنجم پی کے طلبہ ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم آپ کے اسکول میں جماعت پنجم پی کے طلبہ ہیں۔ ہماری اردو کی نصابی کتاب میں موئنجو-دڑو کے بارے میں ہمیں پڑھایا گیا جو ہمیں بہت دلچسپ لگا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں اس تاریخی مقام کو دیکھنے کا شوق مزید بڑھ گیا ہے۔ ہم سب کسی تاریخی مقام جیسے تخت بھائی یا ٹیکسلا کے کھنڈرات دیکھنا چاہتے ہیں
تاکہ ہم بھی یہ تاریخی کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ پھر اس کے بعد براہ مہربانی بالکل بخدمت جناب اسی کے نیچے براہ مہربانی ہماری جماعت کو تخت بھائی یا ٹیکسلا کی کنجرات دکھانے کا اہتمام کرے۔ پھر لکھیں گے اے نوازش ہوگی۔ آپ لوگ پیج کو اس طرح فولڈ کریں گے، فولڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ایک لائن سا بن جاتا ہے، تو دیکھیے ایک لائن بن گیا۔ تو آپ لوگوں نے نوازش کا الف بالکل اسی لائن پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اے نوازش ہوگی، پھر مارجن لائن سے فنگر گیپ آگے العارض، آپ کی فرمانبردار طلبہ، آپ کی فرمانبردار طلبہ، جماعت پنجم اور تاریخ۔ یہاں تک درخواست بھی ہو گئی، آپ لوگ کو میں نے ایک درخواست اور ایک کہانی لکھوا دی، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب میں آپ لوگ کو اردو بی میں سے ایک خط لکھوا رہی ہوں، اور یہ خط بھی آپ لوگوں نے ایس وی ٹی میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنے دوست کو خط لکھے جس میں خدمت خلق کی اہمیت بیان کی گئی ہو۔ اس کے بعد لائن چھوڑ کے از کمر امتحان، تاریخ، پیارے دوست، لائن کے مڈ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے پیارے دوست، پھر علامت ندا، پھر بالکل از کمر امتحان تاریخ سی کے نیچے السلام علیکم، علیکم کے نیچے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے خدمت خلق کی اہمیت کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ خدمت خلق ہماری معاشرتی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے، اور اللہ بھی ہمدرد، خیرخواہ اور دوسروں سے محبت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کے کام آنے میں انسان کی عظمت ہے، بڑائی۔ فرض عبادات کے بعد مخلوق خدا کی خدمت اور محبت لازم ہے، اس کے بغیر کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ہوتا، بلکہ تمام مذاہب کی بنیاد ہی انسانیت کی خدمت پر قائم ہے۔ اب دوسرا پیراگراف، لیکن لائن نہیں چھوڑیں گے، صرف فنگر گیپ چھوڑیں گے۔ خدمت خلق کے لیے مدرسے بنانا، یتیم خانے قائم کرنا، زخمیوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں یا زلزلہ زدگان کی امداد کر کے ان کی بحالی کرنا ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور عبادات کا پرخلوص ذریعہ ہے۔ امید ہے کہ آپ خدمت خلق کی اہمیت کو جان چکے ہوں گے۔ والسلام، آپ کا دوست دال زال۔ آج کے لیکچر میں نے آپ لوگ کو ایک خط، درخواست اور کہانی لکھوا دی، آپ لوگوں نے یقیناً اپنے ساتھ نوٹ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوسری درخواست، دوسرا خط اور دوسری کہانی لکھواؤں گی، ٹھیک ہے۔